انتہائی اہم خبر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ دو ایسے ممالک جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک میز پر بیٹھ گئے ہیں فائنلی۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف آرمی سٹاف فیاض الرویلی کا اتوار کو تہران کا دورہ انہوں نے کیا، اور یہ ایسا دورہ تھا جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ ایک مثبت علامت ہے یہ۔ بالکل، اور ناظرین یہ ملاقات اس وقت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ کی دوبارہ صدارت کے امکانات بڑھ رہے ہیں، اور اب تو وہ خیر صدر منتخب ہو چکے ہیں اور جنوری میں اوتھ اٹھا لیں گے۔ تو ناظرین اب ہم اگر نظر ڈالیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلی صدارت کے بارے میں، تو وہاں پہ آپ ابراہم اکارڈز کے نام پر عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ متعدد دفعہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کی ہے۔ ایسے میں یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق فیاض الرویلی ایک اعلیٰ سطح سعودی فوج کے وفد کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ وہ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف آرمی سٹاف میجر جنرل محمد باقر سے ملاقات کریں گے اور دو طرفہ اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے جب غزہ میں اسرائیلی فوج بے گناہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ ناظرین یہاں یاد ہمیں رکھنا چاہیے کہ مارچ 2023 میں چین کی ثالثی سے دونوں ممالک یعنی سعودی عربیہ اور ایران نے اپنے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو 7 سال سے معطل تھے۔ اس دورے کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں امن کو کس طرح کے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ یمن سے لے کر شام تک مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے دو بڑی مسلم ریاستوں کا قریب آنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور امریکہ اسرائیل کے ہر غلط کام کی حمایت کر رہا ہے۔ گزشتہ سال سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان ال سعود اور جنرل باقری کے درمیان ٹیلی فون پر بھی رابطہ ہوا تھا، لیکن اب یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے فوجی سربراہان اس وقت ملاقات کریں گے۔ بالکل ناظرین، اور اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فورس نے جمعے کو ایک انتہائی سنگین الزام عائد کیا ہے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان میں UN کی املاک کو جان بوجھ کر تباہ کیا ہے، جو بین الاقوامی قانون کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یونیفیل کے 10,000 اہلکار جنوبی لبنان میں تعینات ہیں جن کا کام اسرائیل اور لبنان کے درمیان بلو لائن پر نگرانی کرنا ہے، لیکن اسرائیل نے ان پیس کیپرز کو بھی نہیں بخشا ہے۔ ستمبر کے آخر سے جب اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف سرحد پر آپریشن شروع کیا تو یونیفیل نے کئی بار اسرائیلی فوج پر پیس کیپرز پر فائرنگ کرنے اور واچ ٹاور کو تباہ کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا جا رہا، لیکن حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یونیفیل اور UN کے اہلکار حزب اللہ کے لیے ہیومن شیلڈز کا کام کر رہے ہیں اور انہیں اپنی حفاظت کے لیے جنوبی لبنان چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین تازہ ترین واقعے میں اسرائیلی فوج نے بلڈوزرز اور کھدائی کی مشینوں سے UN کی پوزیشن کی باڑ اور کنکریٹ کی عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یونیفیل کے مطابق یہ 8واں ایسا واقعہ ہے جہاں اسرائیلی فوج نے براہ راست یونائٹڈ نیشنز کی املاک کو نشانہ بنایا۔ کل ہی ایک اور واقعے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں UN کی بس پر ملیشیا پیس کیپرز زخمی ہوئے۔ اسرائیل اب بیروت کے جنوبی علاقوں پر بھی حملے کر رہا ہے۔ لوگوں کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ وہی پرانا طریقہ ہے جو غزہ میں استعمال کیا گیا تھا، پہلے لوگوں کو بے گھر کرو پھر ان کے گھروں کو تباہ کر دو۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ UN کی پوزیشن کے 200 میٹر کے فاصلے پر حزب اللہ ٹریننگ سینٹر کھول چکا تھا، لیکن یونیفیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی معلومات شیئر نہیں کی ہے۔ ناظرین اسرائیل کا کہنا ہے کہ یونیفیل 10 سال سے حزب اللہ کی سرگرمیوں پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، لیکن یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ یونیفیل باقاعدگی سے سیکیورٹی کونسل کو مشکوک مقامات کی رپورٹ دیتی رہی ہے، اور یہ بھی یہاں بتانا اہم ہے سیکیورٹی کونسل نے کبھی یونیفیل کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طرح اپنی کارروائیوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے اور بیسکلی حزب اللہ کو ایک کور کے طور پر استعمال کر رہا ہے معاملات کو آگے خراب کرنے کے لیے۔ بالکل، اور اب یہاں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے ایک بہت ہی اہم بیان کے بارے میں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ روکنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرتی ہے، لیکن انہیں ٹرمپ کی جیت سے کسی سیز فائر کی امید نہیں ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ کی پہلی مدت میں بھی امریکہ نے اسرائیل کے ہر ظلم پر خاموشی اختیار کی تھی اور اس کو کنزیکٹیولی سپورٹ بھی کیا تھا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی نے درست کہا
کہ امریکی حکومت بدل سکتی ہے، لیکن جب اسرائیل کے اوپر بات آتی ہے تو ان کی پالیسیاں سب کی ایک جیسی ہی ہیں۔ ناظرین، یہاں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان گزشتہ ایک سال سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جو غزہ کی جنگ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ستمبر کے آخر سے لڑائی میں تیزی آئی جب اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوب اور مشرقی علاقوں میں بمباری تیز کر دی اور سرحدی گاؤں میں زمینی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اسرائیل جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 3000 سے زائد لبنانی شہریوں کی ہلاکت اور ملک میں پھیلی تباہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسرائیل لبنان کے عام شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ تباہ کن صورتحال اس وقت اور بھی خراب ہو گئی جب اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ کے قریب حملے کیے، جن میں سے ایک رن وے سے صرف چند میٹر دوری پر تھا۔ سیدہ شہر میں لبنان فوج کے چیک پوسٹ پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس سے 3 افراد ہلاک ہوئے اور 3 لبنانی فوجی اور 4 اقوام متحدہ کے امن فوجی بھی زخمی ہوئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پرواہ نہیں کرتا اور حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے امن فوجی کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں ڈرتا۔ اور جیسے ناظرین یہ سب کم تھا کہ اب اسرائیل فضائی حملے نے مشرقی لبنان میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل قدیم والبک مندروں کے قریب ایک عثمانی دور کی عمارت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ مقدس مقامات پر اسرائیل کی بے حرمتی کا ایک اور ثبوت ہے، لیکن اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ رہے ہیں تو اسرائیلی حکومت خوش ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی غیر مشروط حمایت کریں گے اور ان کے جرائم پر آنکھیں بند رکھیں گے۔ بالکل، اور بین گویر جو کہ بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اسرائیلی گورنمنٹ میں اور کافی حد تک اسٹیٹ سلیوشن کے خلاف بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا غلبہ پورے خطے پر ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کی وکٹری کی ڈیکلیریشن سے کچھ سیکنڈ پہلے انہوں نے یس کے نام سے ایک ٹویٹ کی کہ وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ پاور میں آ گئے ہیں تو اسرائیل اور زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ تو انفارچونیٹلی اسرائیل کے معاملے پہ تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دے سیم ٹو بی کہتے ہیں نا ٹو سائڈز آف دا سیم کوئن۔ بالکل، اور نظر یہی آتا ہے کہ ٹرمپ کی کیمپین نے بہت سکسیسفلی ان عرب مسلمز کو جو ہے بیوقوف بنا دیا مشگن میں، جو پبلکلی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ از اے کینڈیڈیٹ آف پیس۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔